پھر ساری زندگی ہم دسترخوان والے نمونے پیش کرتے پھریں گے اور صرف اسی پہ گزارا کرتے پھریں گے اور اسی پہ صرف گزارا کر کے قوم کو بے وقوف بناتے رہیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ببانگ دول ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ آقا نبی کریم دسترخوان پہ تشریف لائے ہیں. جس انداز سے میرے نبی بیٹھے ہیں یہ بہترین نمونہ ہے. لیکن آقا نے ساری زندگی دسترخوان پہ نہیں گزاری. کبھی میرا نبی کفر کے مقابلے میں باطل کا سر دبانے کے لیے اور اس کی طاقت کو دبانے کے لیے اسے للکارنے کے لیے یلغار کرنے کے لیے میرے نبی دسترخوان سے اٹھ کر کبھی میرا نبی میدان میں بھی آیا ہے. تو میدان میں آنا بھی بہترین نمونہ ہے. یہ بھی بہترین ہے, یہ بھی بہترین ہے. ساری زندگی دسترخوان والے نمونے بیان کرتے رہو گے کیا؟ یہ باقی نمونے ہندو بیان کرے گا, سکھ کریں گے کیا, یہودی اور عیسائی کریں گے؟ کتابیں تم بند کر دیتے ہو اس مقام پہ. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی قیمتی قیمتی لوگ انہوں نے ضائع کروا دیے. واہ جی واہ. میں نے ہزاروں کے اجتماعات میں کراچی سے خیبر تک کہا ہے, آج بھی سنو, اتنے قیمتی قیمتی بندے انہوں نے ضائع کروا دیے, ضائع کروا دیے. میں نے کہا قیمتی قیمتی تک. جاوید راز صاحب شاعر بیٹھے ہوئے, ایک جملہ میرا بھی سنیں. قیمتی قیمتی تک تو تیرا جملہ ہوا پاس, آگے ساری بکواس. واہ جی واہ. سارے بولو آگے ساری بکواس, آگے ساری بکواس. کیا کہتا ہے؟ ضائع کروا دیے. یہ بکواس نہیں ہے, بکواس ہے. قیمتی قیمتی تک تیرا جملہ ہوا پاس, آگے ساری بکواس. سارے بولو بکواس. اور انشاءاللہ ہوگا تیرا ہی ستیہ ناس. انشاءاللہ. بچے گا نہیں تو. مجھے تو کوئی ارمان ہی کوئی, ہم تو وصیت نامے لکھ کے اولاد کو پڑھا کے دے چکے. واہ جی واہ, کیا ہی بات. جب بھی کٹیں گے جرت کے ساتھ یوں سر اٹھا کے کٹیں گے, اور تو جب بھی مرے گا تو پیچھے سے ہی لگے گی. واہ جی واہ. کیونکہ تو بھاگنے والا ہے اور بھاگنے والا ہمیشہ پیچھے سے مار کھاتا ہے. کہتے قیمتی قیمتی تم نے ضائع کروا دیے. میں جملے کا جواب دینے لگا, میرے ورکر کو کوئی نہ ورغلائے, میرے کارکن کے ذہن میں کوئی غلط فہمی بھرنے کی کوشش نہ کرے. ہمارے ساتھ بات کرے, دلیل کے ساتھ بات کرے, میرے مشن پہ بات کرے, میرے موقف پہ بات کرے, میرے انداز پہ بات کرے, میرے کاز پہ بات کرے. میں میدان میں کھڑا ہوں. کہتے ضائع کروا دیے. تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ حق نواز جو کٹا ہے جسے تو ضائع کہتا ہے, اعظم حیدری فاروقی کٹے ہیں, تو کہتے یہ ضائع ہو گئے ہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے وہ کن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کٹ گئے ہیں, وہ کن کی پہرے داری میں کٹے ہیں, وہ کن کی چوکیداری میں کٹے ہیں. تو انہیں تو قیمتی کہتا ہے, بتا صدیق کتنا قیمتی. واہ عثمانی واہ, کیا ہی بات ہے. میری آواز, میری آواز, میری آواز. سورج چاند رہے گا, سورج چاند رہے گا. الدین عثمانی صاحب. توجہ توجہ توجہ. نعرہ جب بھی لگے جماعت محمد عربی کا لگے. جن کا احسان ہے کہ آج ہم سٹیج پہ کھڑے ہو کر حق کا اعلان کر رہے ہیں. محمد کی قسم ان کے دروازے کے چوکیدار نہ ہوتے تو ہم نے کئی دیکھے ہیں جو پھسل گئی, جو بے شک پھسل گئے. یہی دروازہ ہے جہاں استقامت ملتی ہے, اور جو یہاں کھڑا ہے وہ یہیں پہ کھڑا ہے انشاءاللہ. اور جو ہٹ گیا ہٹتا ہی چلا گیا, کہیں اور پہنچ گیا. کیا کہیں اور پہنچ گیا. ہمیں کہتے ہو اپنے کاروباری تمہیں نظر نہیں آتے جو ایک لفافہ وصول کرنے کے لیے عروۃ الوثقی کے چکر کاٹتی ہیں؟ واہ جی واہ, کیا ہی بات ہے. تمہیں وہ تجارتی نظر نہیں آ رہے جو پگڑیوں کا سودا کر رہے ہیں, جو فتووں کا سودا کر رہے ہیں, وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہے. تمہیں وہ نظر نہیں آئے جو گلگت پہنچے اور جس نے سر عام اصحاب رسول کو گالیاں دی تھی, اس کو ساتھ صوفے پہ بٹھا کے اس کے ساتھ محبت کے اظہار کرتے رہے. تمہیں وہ پگڑیاں نظر نہیں آئی؟ قوم انتظار میں تھی کہ یہ کوئی تصفیہ کر کے آئیں گے.
اس نے گستاخ کو ساتھ بٹھا کے دنیا کو پیغام دیے کہ تم ان کے خلاف جتنا مرضی شور مچاؤ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. اللہ کرے قیامت کے دن بھی تم انہی کے ساتھ رہو. آمین. توجہ, میرے ضائع نہیں ہوئے, میرے کام آ گئے, میرے ضائع نہیں ہوئے. پہلے اتنے قیمتی نہیں تھے, کٹ جانے کے بعد نایاب ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ ان کی قیمتی اللہ کے ہاں لگی ہے, کیونکہ میرا حق نواز کٹا ہے تو چوری کرتا ہوا نہیں مارا گیا, وہ صدیق کے کھاتے میں لگ گیا ہے, فاروقی صدیق کے کھاتے میں لگا ہے, حیدری اعظم صدیق کے کھاتے میں لگے ہیں, ایثار و اظہار و مختار صحابہ کرام کے کھاتے میں لگ گئے ہیں, اور امت میں سب سے زیادہ قیمتی اصحاب رسول ہے, اور اس کے بعد وہ قیمتی ہے جو ان کے عزت پہ قربان ہو گئے. بے شک, بے شک. ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ بہترین. پوری بات کرو. بہترین بہترین نمونہ ہے. اسوۃ حسنہ. بہترین کیا؟ میرے نبی کی زندگی سے کسی کی زندگی بہترین ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. میری نبی کی ہر ادا بہترین ہے, میری نبی کی زندگی کا ہر لمحہ بہترین ہے, ہر فرمان بہترین ہے, تمام اعمال و افعال بہترین ہے, تمام اقوال بہترین ہے. تو بہترین نمونے آقا نبی کریم نے اگر کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کیے, ان سے محبت کرنا بہترین نمونہ ہے. لیکن اگر آقا نے کسی سے نفرت کا اظہار کیے, سے نفرت کرنا بھی, اور نہ بولے نفرت کرنا بہترین نمونہ ہے. یہ اب کوئی بولے گا, آگے جو میں چلوں گا نا ابھی کوئی بولے گا, جیسے کٹتا کوئی ہے, بے شک. ڈٹتا بھی کوئی ہے, ہٹنے کے تو کئی ہوتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہترین نمونہ ہے. ایک نے پوچھا آقا نے کسی سے نفرت بھی کی ہے؟ میں نے کہا تو نے نہیں پڑھی تو میرا جرم تو نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے. میں نے پھر چھپاتا کیوں ہے, پھر بتاتا کیوں نہیں ہے؟ میرا نبی کچھ چھپانے کے لیے نہیں آیا تھا, سب کچھ بتانے آیا تھا. سبحان اللہ کی آواز. سبحان اللہ. سارے بولو سبحان اللہ. میرا پورے ملک میں شکوہ ہے, عوام کا یہ ذہن بن گیا کہ سبحان اللہ صرف نعت خوان کے ساتھ کہنا فرض عین ہے, خطیب کے ساتھ کہنا گناہ کبیرہ ہے. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیوں کہیں, اور ہمارے جتنا زور وہ لگائے تو ایمان یقین کا پتہ چلے گا. پھر وہ بیچارہ اپنے گردے ڈھونڈتا پھرے گا, گردے کہاں گئے. اس کے ساتھ پھر بھی آپ لوگ بولتے ہیں, ہم 10 منٹ کے بعد کہیں بھی سبحان اللہ تو پھر بھی کہتے ہیں نہیں, مولوی اپنی تقریر کرے, ہمیں کیوں چھیڑتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اور میں آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا کہ جو نہیں کہے گا وہ نبی کا عاشق نہیں ہوگا. پتہ نہیں یہ فتویٰ دنیا میں کسی مفتی کا نہیں ہے, یہ مفتے کا ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ کسی مفتے کا فتویٰ ہوگا, مفتی کا نہیں ہے. میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں, سبحان اللہ آپ کی ضائع نہیں جائے گی. سبحان اللہ کہو گے قیامت میں کام آئے گا. سارے بولو, سارے. میرا اللہ خوش ہوگا, اللہ کی حمد و ثنا کرو گے, اللہ رحمت کے فیصلے کرے گا, اللہ برکتیں نازل کرے گا, اللہ راحت دے گا, اللہ سکون نصیب کرے گا, اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنائے گا, اللہ بیوی کو آپ کا نیک اور صالح اور آپ کی تابعدار بنائے گا. سب نے زیادہ کہا ہے, پتہ چلا کوئی دھار میں کالا بھی ہے. پھر کہہ دو تو انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ضائع نہیں جاتا. عرض کر رہا ہوں یہ بہترین نمونہ ہے. آقا نے کسی سے محبت کی ہے, محبت کرنا بہترین نمونہ ہے. اگر کسی سے نفرت کا اظہار کیا تو ان سے نفرت کا اظہار کرنا بہترین نمونہ ہے. کہتے ہیں نفرت کا اظہار بھی کیا ہے. میں نے کہا کیا ہے. مجھے ایک نے کہا جی وہ تو رحمت عالم بن کے آئے تھے. میں نے کہا پھر بھی نفرت کا اظہار کیا ہے. کہتے کیسے کیے؟ میں نے کہا تو قسم اٹھا تو نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. جب تو مدرسے میں پڑھتا تھا
تو وہ حدیثیں تو نے نہیں پڑھی, قرآن کی وہ آیتیں تو نے نہیں پڑھی. یہ بتائیں لعنت محبت ہے یا نفرت ہے؟ نفرت بولو. نفرت نفرت لعنت جس پہ کی جائے یہ محبت کا اظہار ہے نفرت کا؟ نفرت کا. تو رسول اللہ نے کسی پہ لعنت بھی کی ہے یا نہیں کی؟ کی ہے کی ہے کی ہے. میرے باپ کے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, ہر مولوی پڑھتا ہے, اور جب تک وہ کتاب نہ پڑھے اسے سند نہیں ملتی, وہ عالم نہیں مانا جاتا. بے شک بولو نا. بے شک. کہتے یہ تو پڑھا ہے. میں نے پڑھا ہے تو پھر پڑھایا کیوں نہیں؟ کس لیے پڑھا ہے؟ پڑھا ہے تو ان کو پڑھانا, قوم کو بتانا, حالات کے تقاضے کو مد نظر رکھ کے سمجھانا. کیوں نہیں سمجھاتا؟ اللہ کے نبی نے کسی کے لیے اگر دعا مانگی ہے بہترین نمونہ ہے, کسی کے لیے بد دعا کی ہے بہترین نمونہ ہے. بولو بولو بولو. بہترین تو نمونہ. آقا نے بد دعا بھی کی ہے. میں نے کہا قسم اٹھا تو نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ میں یوں گھیر لوں گا بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. میں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ بتاؤ لعنت دعا ہے بد دعا ہے؟ بد دعا بد دعا. اللہ کے نبی نے لعنت کسی پہ کی یا نہیں کی؟ کی ہے بولو نا. کی ہے کی یا نہیں کی؟ کی ہے. تو یہ بد دعا نہیں ہے. بد دعا ہے. بتاتا کیوں نہیں ہے؟ آپ سے نہیں کہہ رہا. سبحان اللہ. آنکھاں دینوں. السلام علیکم. میری تو یہ زبان بھی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں تو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر میں اپنی زبان میں سمجھاؤں؟ کیا خیال ہے؟ پریشان ہو گئی بھئی. ابھی تک یہ کس کی زبان بول رہا تھا؟ اپنی زبان سے ہی بول رہا تھا. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اور بابا ہم کسی کی زبان نہیں بولتے, ہم اپنی زبان ہی بولتے ہیں. واجب ہے. نہیں سمجھے نہیں سمجھے, میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. ہم کسی کی زبان نہیں بولتے, اپنی زبان بولتے اور اپنی زبان سے بولتے ہیں, اور جسے حق سمجھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں, بے شک. انجام سے بے خبر ہو کر بولتے ہیں. باقی سارا کام ہر انجام اللہ کے حوالے